20 سال سے تڑپ رہا تھا اللہ کے سامنے جانے کے واسطے، مکان کعبہ کا دیدار کرنے کے واسطے 20 سال سے تڑپ رہا تھا۔ میں رات دن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا، اے پروردگار میرے کو معاف کر دے، اے پروردگار میری خطاؤں کو بخش دے، اے پروردگار میری راؤڈی شیٹ کو بند کرا دے۔ بڑی بدترین زندگی ہوتی، صبح صبح فون کر کے پولیس اسٹیشن کو بلا لیتے، تمہارے کو پولیس اسٹیشن میں بلا کے ذلیل کرتے، لوگوں کے سامنے گالیاں دیتے، تمہارے کو نیچے بٹھا ڈالتے، لوگوں کے سامنے تمہارے کو بہت انکمفرٹیبل فیل ہوتا وہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا دوست ایم اے سرور، سوشل ورکر، حیدرآباد، تلنگانہ۔ ہمارے راجندر نگر میں ایک نوجوان کا قتل ہوا، بڑا افسوس ہوا سن کر کہ نوجوان کو کچھ وجہ سے مار ڈالے۔ میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ راؤڈیزم کی زندگی سے دور رہے۔ راؤڈیزم کی زندگی آپ کو جو سو جینے نہیں آتی، رہنے نہیں آتی، کھانے نہیں آتی، پینے نہیں آتی۔ اور ہم کسی ایک انسان کا قتل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنا۔ گنہگار تو میں بھی تھا، وقت آنے پہ سدھر گیا، اللہ سے توبہ کرا، اس کی بارگاہ میں 20 سال دعا کرا۔ نوجوانوں میں 20 سال دعا کرا، میں اللہ سے 20 سال دعا کرا۔ میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا جانے کے لیے، میں حرم شریف میں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا بول کے میں اللہ سے 20 سال دعا کرا۔ 20 سال کے بعد راجندر نگر ڈی سی پی میری شیٹ بند کرے۔ راؤڈی شیٹ کھلنا بہت آسان ہے۔ آج کل نوجوان بچے کیا سمجھ رہے، یوں ٹینٹ ڈال لیے، سلامہ کر رہے، حرام کی کھا رہے، حرام کا پہن رہے، اپنی اولاد کو حرام کا پہنا رہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ آپ وہ انسان کو نہیں مارتے، پورے کی پوری انسانیت کو ختم کر دیتے۔ اس کی بیوی مر جاتی، اس کے بچے مر جاتے، اس کی ماں مر جاتی، اس کے بچے گلی گلی کے ہو جاتے، اس کے بچے کا کھانے پینے کا معاملہ ہو جاتا، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ ہم سے ضرور حساب لینے والا ہے۔ راؤڈی شیٹر کی زندگی سب سے بدترین زندگی۔ میں حیدرآباد کے دھارکاریوں کو جانتا ہوں، حیدرآباد کے دھارکاریاں میرے کو جانتے میں کیا تھا۔ میں بر وقت اللہ کے سامنے توبہ کرا، میرے کو احساس ہوا کہ میں غلط کاموں میں جا رہا ہوں، پھر میں اپنی زندگی کو تبدیل کرا۔ اللہ ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیتا۔ میرا بھائی بھی تھا فاضل، اللہ اس کو توفیق نہیں دیا تھا، اس کا قتل ہو گیا۔ میرا دوست تھا اسد خان، اس کا قتل ہو گیا۔ میرا دوست تھا جعفر خان، انہیں چلے گیا۔ سب چھوڑ کے چلے جاتے اپنے کو۔ ہم کسی کو ایک کو نہیں مار رہے، اس کے پورے گھر کو ختم کر دے رہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کا قتل کر دینا۔ کیا قتل کرنا معمولی بات ہے سمجھ رہے؟ اللہ کے پاس میں ایک مسلمان کے قتل کا حساب کتاب دینا ہے ہمارے کو۔ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو قتل کر دینا، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچا لینا۔ اے نوجوانوں، قتل و غارت گری سے دور ہو۔ دل کے اندر کینہ، کپٹ، لوگوں کے واسطے نفرت، لوگوں کے واسطے وحشت رکھنا چھوڑ ڈالو۔ ہر کام اللہ کے اوپر چھوڑ ڈالو۔ بے شک اللہ دیر سے سنتا، ضرور سنتا۔ میں تمہارے سامنے جیتی جاتی مثال ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کا قتل کرنا۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں کو موت آنے والی نہیں ہے؟ 50-60 سال کی زندگی ہے۔ ہمارے نبی 63 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تم اور ہم کیا رہنے والے ہیں؟ پرسوں ٹولی چوکی برج کے اوپر دو نوجوان بچے اچانک مر گئے ایکسیڈنٹ میں۔ موت کا وقت کبھی بھی بول کے نہیں آتا، موت کبھی بھی آ سکتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 50-60 تک جی لیے، 60 سال تک جی لیے، 70 سال تک جی لیے۔ وہ کون اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو ان کی ماں باپ کی دعائیں ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنا آج کل نوجوانوں کا پیشہ بن گیا۔ ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کو جھڑکیاں دینا۔ ارے ماں باپ کی تو ذمہ داری تمہاری بنتی، ان کا کھانا، ان کا کپڑا، ان کے گولیاں۔ کچھ لوگ سعودی عرب میں ہیں، کچھ آسٹریلیا میں ہیں، کچھ امریکہ میں ہیں۔ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر کہ ایک بیٹے کو اللہ اتنی توفیق نہیں دیتا کہ فون کر کے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی خیریت لے لے۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جو پہلوانی دماغ رکھتے، آپ کی زندگی تباہ تاراج ہو جاتی، آپ کہیں کے نہ رہتے، آپ کی راؤڈی شیٹ اوپن ہو جاتی، آپ کی شادی نہیں ہوتی، آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا، آپ کی بہن کی شادی نہیں ہوتی، آپ کو
لوگ نظروں سے گرا کر دیکھتے ہیں. میرے نوجوان دوستوں، اے نوجوان بھائیوں، اے نوجوان بچوں، میں تمہارے سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ روڈزم کی زندگی چھوڑ کر آپ لوگوں کے واسطے فائدے مند بنو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو. میرے اور آپ کے آقا کیا کرتے تھے؟ کیا نبی کا نام یہی ہے 12 ربیع الاول میں تم جھنڈے لے کے گھومنا؟ کیا نبی کا نام یہی ہے؟ کیا ہمارے نبی یہ تعلیم دیا رہے؟ ہمارے نبی تو بے سہاروں کے سہارا تھے. ہمارے نبی تو بے سہاروں کے سہارا تھے. غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، غیر مسلمانوں کی تک مدد کرتے تھے ہمارے نبی. کیا ہمارے نبی یہ تعلیم دیتے 12 ربیع الاول آتے کہ تمہیں کو یاد آ جاتا کہ میں نبی کا برتھ ڈے ہے، جھنڈے لے کے روڈوں پہ گھومو؟ کیا وہ نبی کی سیرت نوجوانوں تمہیں کو نہیں معلوم؟ وہ نبی فرماتے ہیں ایک انسان کو ماننا گویا کہ ساری انسانیت کو ختم کر دینا. روڈی شیٹروں کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے والوں، ارے زندگی تباہ ہو جاتی تمہاری نوجوانوں، تمہاری زندگی برباد ہو جاتی. انٹیلیجنس والوں کی تمہارے اوپر نظر رہتی، کرائم والوں کی، SOT والوں کی، ہر کسی کی نظر تمہارے اوپر موجود رہتی. روڈی شیٹروں کے سنگات بیٹھنا اٹھنا چھوڑو، اپنے آپ کو ایک نیک اور سچا مسلمان بناؤ. ارے وہ نبی کے نام کے اوپر آئی لو محمد بولنے والوں، ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو دیکھو ایک مرتبہ. ان کا کردار کیسا تھا؟ یتیموں کا سہارا بن جانا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے خیر خواہ بن جانا. ارے کچرا ڈالنے والی روز کچرا ڈالتی تھی میرے نبی پہ، ایک دن انہیں کچرا نہیں ڈالی، معلوم ہوا نبی کو کہ وہ عورت بیمار ہے. تو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین تم رہتے تو گالیاں دیتے تھے. میرے اور آپ کے آقا جا کر کچھ حدیثوں میں آتا میرے آقا وہ عورت کو پکا کر کھانا کھلائے. یہ ہمارے نبی کی سیرت تھی. اے نوجوانوں، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک انسان کا قتل کرنا ہے، اس کی بیوی بچے روڈ پہ آ جاتے، اس کا کھانا پینا انہیں گنہگاروں کا. میرے کو بھی بہت لوگ ستائے، اتنے لوگ ستائے میرا کلیجہ چنی ہو جاتا اگر میں یاد کرا تو. میرے جوان بھائی کو مار ڈالے، میں اللہ کے لیے صبر کرا، میں کسی سے بدلہ نہیں لیا. میں کل اتنی طاقت ہے میں آج بھی چاہوں تو کہ سینوں کو چیٹ سکتا ہوں، مگر میں اللہ کے لیے ان کو معاف کر ڈالا. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ محشر کے میدان میں فیصلہ کریں گا. اے میرے دوستو، میرے بچوں، اے نوجوان پیڑھیوں، یہ میرا ویڈیو جہاں جا بھی جا رہا آپ کو اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ، یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ نوجوانوں کو ہدایت مل جائے. میں کو 20 سال لگ گئے، 20 سال خانہ کعبہ کو جانے کے واسطے 20 سال لگ گئے. میں آقا کے شہر کو جانے کے واسطے 20 سال لگے. میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، پاسپورٹ نہیں بنتا. پولیس دنیا کا ظلم کر دیتی. روڈی شیٹر کی زندگی ایک بدترین گندی نالے کے کیڑے سے بدتر زندگی ہے روڈی شیٹر کی. جو روڈی شیٹر ہیں ان کے دلوں سے پوچھو، راتوں میں 2 بجے رات کو پولیس والے آ کے ان کے گھروں کے اوپر چیک کرتے. نوجوانوں، تمہاری روڈی شیٹ اوپن ہو جاتی. مت جاؤ لڑائیاں جھگڑوں میں. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو سینے سے لگانا سیکھو، لوگوں سے محبت سے پیش آنا سیکھو، لوگوں سے اپنے منہ سے پھول برسانا سیکھو. ناحق قتلوں میں مت جاؤ، ناحق لوگوں سے لڑائی جھگڑا مت کرو. تو پہلوان کیا؟ سب میں بڑا پہلوان وہ ہوتا جو غریبوں کا مددگار ہوتا، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا. لوگوں کو تکلیف دینے والا انہیں پہلوان نہیں ہو سکتا. اچھا پہلوان وہی جو اپنی بستی کے لوگوں کے واسطے خیر خواہ رہے، اپنی بستی کے لوگوں سے محفوظ رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا پڑوسی اس کے ساتھ خوش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں خوش ہے. ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے کی گالیوں کی بوچھار، کبھی گاڑی لگانے کی چکر میں، کبھی اس کی چکر میں، کبھی اس کی چکر میں. میں ان تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا وہ اللہ سے ڈرے، قتل و غارت گیری کو دور کرے. وہ راجندر نگر ایک نوجوان کا مرڈر ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اور ان تمام دوستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 تاریخ کو عمرے کو جا رہا ہوں. میں تمام امت کے لیے بھی دعا کروں گا اور میرے دوست احباب کے بھی لیے دعا کروں گا. اور فلسطین کے واسطے میں تمام میری بہنوں سے، جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں گے، میں ان تمام بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی فلسطین میں بہت پریشان حال ہے، ان کے لیے دعائیں کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت کرے. انسانیت کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے. السلام علیکم.